اللہ کریم کا قرآن کریم ہمارے دل میں ہے۔ اب آپ بتاؤ، جب سینے میں قرآن کریم موجود ہے تو کچھ تھوڑا سا خلا ہے، بھئی سورۃ الفاتحہ ہے لہذا تھوڑا سا خلا ہو، یا سورۃ فاتحہ ہوگی تو جسم کیسی ہوگا، یا سورہ یاسین ہوگی تو ہڈی کیسی ہوگی، یا سورہ توجہ رکھیں، یا سورہ کاف ہوگی تو رگ کیسی ہوگی۔ دیکھیں پورا جسم پیوست ہے، کوئی درمیان میں ہلکا سا خلا نہیں ہے، لیکن قرآن پھر بھی ہے۔ جس طرح سینے میں رتی برابر دل میں خلا نہیں ہے لیکن قرآن پھر بھی ہے، اسی طرح اللہ ہر جگہ پر ہے اور کوئی کسی جگہ پر خلا نہیں۔ الجھن یہاں سے آ رہی ہے کہ جب اللہ ہے تو پھر کیسے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، جی آپ لوگ کہتے ہو کہ جب قبر میں ایمان والا جائے اور اس کے جوابات ٹھیک ہو تو قبر تحت نگاہ کھل جاتی ہے۔ اچھا، آگے ایک اور قبر ہے، یہ کھلی تو اگلی قبر کدھر گئی؟ نہیں، ہنسو نہیں، بات سمجھو، میں لطیفے نہیں سنا رہا، میں عقائد پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سمجھانے کا میرا ملکہ ایسا ہے کہ میں 4 گھنٹے تک بولتا رہوں گا، آپ نے بور نہیں ہونا۔ آپ سمجھیں کہ ہنسی ہو رہی ہے جبکہ وہ عقیدہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ تو جی قبر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کھلی کیسے؟ آگے ایک اور قبر ہے۔ اب دیکھو اشکال پیدا ہو گیا نا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھے پر کرامن کاتبین ہیں؟ کہا جی ہیں۔ میں نے کہا ہر بندے کے؟ کہا جی ہر بندے کے۔ میں نے کہا مزدور کے کندھے پر بھی ہیں؟ کہا جی ہیں۔ تو میں نے کہا جب مزدور بوری رکھتا ہے تو کرامن کاتب، ہنسو نہیں بیٹا، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان ختم ہو جائے گا تھوڑا سا مذاق اڑا لیں گے تو۔ میں نے کہا جب کندھے پر ہمارے کرامن کاتبین اوپر آپ نے بوری رکھی ہے تو کرامن کاتبین کدھر ہیں؟ کیا جی کرامن کاتبین بھی ہیں اور بوری بھی ہے۔ میں نے کہا درمیان میں کوئی خلا نہیں، لیکن آپ مان رہے ہیں نا؟ یہ آپ کو شبہ کیوں نہیں آ رہا اس پر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا ہماری طرح جسم نہیں ہے، اس لیے فرشتہ بھی ہوگا، نیچے جسم بھی ہوگا، اوپر بوری بھی ہوگی، اور خلا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا جسم ہماری طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح موت کے بعد کا عالم بدلتا ہے۔ فرشتے یہ ملکوتی مخلوق ہے، عرضی مخلوق نہیں ہے، اور وہاں کا نظام دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ وہاں قبر تحت نگاہ کھلے گی بھی اور خلا بھی نہیں ہوگا، جیسے قبر پر فرشتہ بھی ہوگا، اوپر بوری بھی ہوگی، خلا پھر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہوگی اور خلا بالکل نہیں ہوگا۔ الجھن ایسے ہوتا ہے، یار یہ تو پورا ستون ہے، الیاذ باللہ، اللہ کیسے ہوگا یہاں پہ؟ میں نے اس لیے سمجھانے کے لیے کہا، دیکھیں سینے میں کتنا بڑا قرآن کریم ہے۔ یہی قرآن اگر آپ باہر رکھیں تو آپ کو جگہ چاہیے نا، اور یہی قرآن سینے میں چلا جائے آپ کو جگہ نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا اگر جسم ہوتا یہ سب اشکال موجود تھے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم، اللہ موجود بلا جسم۔ یہ آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا نا؟ اگر ایسا اعتراض ہوا جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا، آپ پھر بھی جواب دو گے، کیوں؟ آپ پر مسئلہ کھل گیا ہے۔ الجھنیں اس وقت ہوتی ہیں جب عقیدہ کھلتا نہیں ہے۔ عقیدہ کھل جائے پھر کوئی الجھن نہیں ہے۔ میں جدہ میں تھا، ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو جب بھی 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، اسے اتحاد کہتے ہیں، اور یہ 2 چیزیں جب بھی اکٹھی ہوں گی یا اتحاد ہوگا یا حلول ہوگا، یا اتحاد ہوگا یا اتحاد کا معنی کئی چیزیں اکٹھے ہوں، ہر چیز کا اپنا وجود بھی ہو، اور حلول کا معنی کئی چیزیں اکٹھی ہوں، ایک کا وجود رہے جو بقیہ کا ختم ہو جائے۔ آپ آملیٹ کھاتے ہیں، کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں اور ہر ایک کا وجود ہے، انڈا بھی ہے، پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، دھنیا بھی ہے، گھی بھی ہے، اوپر ہری مرچ بھی ہے، ایسی ہے، اوپر کالی مرچ بھی ہے۔ میں کھاتا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں فارمی انڈے بھی قسمت سے ملتے ہوں گے، اور میں یومیہ سردیوں میں دیسی انڈا کھاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں خالص عقیدے پر اللہ خالص خوراک دیتا ہے۔ میں یہ سنی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی پریکٹیکل لائف پیش کرتا ہوں۔ خالص عقیدے پر خالص خوراک ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ بات تو مولانا شفقت فرماتے ہیں۔ میں کسی جنگل میں جاؤں، کسی ملک سے باہر جاتا ہوں نا، اللہ وہاں بھی خالص خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے خالص دین کو دھوکہ نہیں دیا، اللہ نے خالص خوراکیں بس دنیا میں عطا فرما دی۔
میں خیر صرف سمجھا رہا ہوں. اب دیکھو انڈے میں کتنی چیزیں آتی ہیں, ان چیزوں کا اتحاد ہے. اور جب آپ پراٹھا انڈا کھا لیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں چائے چاہیے. چائے کون جی؟ شوگر ود شوگر, اور کیا کہتے ہیں وداؤٹ شوگر. یہ تھوڑے سے لفظ بولیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے, یہ انگلش کا لفظ بولتا ہے. یہ کیا, اس سے بڑا آدمی تھوڑا ہی بنتا ہے. بھئی آپ چینی یا بغیر چینی؟ نہیں بھئی ہم تو چینی ڈالیں گے. اور دیکھو دودھ ہو, اس میں پانی بھی ہو, اس میں چینی بھی ہے, پتی بھی ہے. اب آپ دیکھیں پتی آپ نے نکال لی, پتی کا وجود ختم ہو گیا, رنگ رہ گیا. پانی کا وجود نظر نہیں آ رہا, اور چینی کا, اسے آپ کیا کہیں گے؟ حلول. تو کہا جی اللہ ہر جگہ پر ہے تو صفت اتحاد ہے یا حلول ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ پر ہے, صفت اتحاد بھی نہیں, حلول بھی نہیں. بولے کہتے جی کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ تب ہوگا جب کچھ چیز کا جسم مانے, پھر یہ حلول یا اتحاد. اللہ ہے لیکن بلا جسم ہے, موجود بھی ہر جگہ پر ہے, اتحاد بھی نہیں ہے, حلول بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یہ سارے ضابطے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ضابطے اجسام کے ہوتے ہیں, جب وہ ہے ہی بلا جسم اس پر یہ آپ کے ضابطے کیسے لاگو ہوں گے؟ تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا, اتنی بات آپ کی ذہن نشین ہو گئی نا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ